امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں سچی محبت کرنے والا اللہ سے وہ شخص ہوتا ہے ان نطق نطق للہ باللہ، کہ جب وہ کوئی بات کرنے لگتا ہے، کسی جگہ پہ کوئی جملہ بولتا ہے، کوئی رائے دیتا ہے، تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کے لیے بولنے لگا ہوں۔ وَإِن سَكَتَ سَكَتَ لِلَّهِ، اور اگر کہیں پہ خاموش بیٹھا ہے، بات نہیں کر رہا، تو کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر یہاں بولوں گا تو اللہ ناراض نہ ہو جائیں، اگر یہاں بات کروں گا تو شاید اللہ ناراض ہو جائیں گے، تو اس لیے خاموش ہے اللہ کے لیے۔ وَإِن تَحَرَّكَ تَحَرَّكَ فَبِأَمْرِ اللَّهِ، اگر کہیں پہ حرکت کرتا ہے، چل کے جاتا ہے، تو کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی توقیر کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کی عظمت کے لیے۔ وَإِن سَكَنَ فَسُكُونُهُ عَلَى مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور اگر کسی جگہ پہ رکا ہوا ہے، قیام کیا ہوا ہے، اسٹے کیا ہوا ہے، تو صرف نیت یہ ہے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اللہ کی توقیر کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کے احترام کے لیے۔ فَحُبُّهُ لِلَّهِ وَبِاللَّهِ وَمَعَ اللَّهِ، جو ان تین اصولوں پر عمل کرتا ہے، امام ابن قیم فرماتے ہیں اس کی محبت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ کے اصولوں کے مطابق ہے۔ اب آئیے ان تین آیتوں اور ایک حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے اس گلے کو، اس شکوے کو دور کرنے کے لیے کس طرح ہمیں کردار ادا کرنا ہوگا، اور ان تین آیتوں اور ایک حدیث کا ہم سے تقاضا کیا ہے، اور ہمارے لیے عملی پیغام کیا ہے۔ اب ہمیں ان تین آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرنا ہوگا، اپنی سوچ بدلنی ہوگی جناب، اپنی طبیعت بدلنی ہوگی، اپنا مزاج بدلنا ہوگا، اپنے 24 گھنٹے کا اسکیجول ترتیب دینا ہوگا، نئے سرے سے پلاننگ کرنا ہوگی، اور اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا 24 گھنٹے کا محاسبہ کر کے میں کہاں کھڑا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں، میرا اپنے رب کے ساتھ کیا تعلق ہے، اپنے محسن کی قدردانی میں کس انداز سے کر رہا ہوں، کہاں کمی ہے، کہاں کوتاہی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں یہ اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، دماغ میں جناب یہ اسکیجول بنا کے لے جائیے، یہ سوچ بدل کے جائیے گا، ان تین آیتوں کو سمجھ کے جائیے گا، اور یہاں پہ ان تین آیتوں کا تقاضا کیا ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس لیے ان تین آیتوں کا جو پہلا تقاضا ہے ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں، جو بھی کام کریں، جو بھی بات کریں، اس میں نیت اور ارادہ یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ جب آپ اس چیز کو سامنے رکھیں گے پھر کہا جا سکتا ہے کہ آپ اللہ کے وقار کا خیال رکھ رہے ہیں، پھر کہا جا سکتا ہے کہ آپ اللہ کی قدر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اللہ رب العزت کی عزت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اللہ رب العزت کے وقار، اس کے احترام کا لحاظ رکھ رہے ہیں، کہ جو بھی کام کرنے لگیں نیت اور ارادہ یہ ہو کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ اگر کسی کے دل میں آج تک یہ معاملہ تھا، شہرت کی ہوس تھی، یا یہ ہے کہ اپنی تعریف سننے کی بھوک تھی، یا یہ ہے کہ مدح کی خواہش تھی، یا یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے میری نیک نامی ہو جائے، میری نیک نیتی ہو جائے، اور میرا ایک سٹیٹس بلند ہو جائے، لوگوں کی نظروں میں میرا ایک احترام بن جائے، سر یہ سراسر باطل نظریے ہیں، یہ سراسر فراڈ ہے جو شیطان نے ہمارے ساتھ کیا۔ اگر اس طرح کی نیت آج تک تھی تو عمل قابل قبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی قدر نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ جب تم نے اللہ کی قدر نہ کی، اس کے وقار کا خیال نہ رکھا، تو پھر یہ ہے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے وقار کا خیال رکھے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے الفوائد کے نام سے، اور وہ واقعی الفوائد ہے، اسم با مسمہ کتاب ہے، اس کے اندر کئی علمی، تربیتی، اصلاحی فوائد بیان کیے گئے۔ اس میں ایک نقطہ وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں امام ابن قیم، فرماتے ہیں من اعظم الظلم والجہل ان تطلب التعظیم والتوقیر لک من الناس، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی جہالت، سب سے بڑی بے وقوفی یہ ہے کہ تم لوگوں سے تو اپنی عزت، اپنی تعظیم، اپنی توقیر کا مطالبہ کرو، لوگوں سے تو توقع رکھو کہ میری تعظیم کی جائے، مجھے احترام سے بلایا جائے، میری توقیر کی جائے، ہر جگہ پہ میری رکھ رکھاؤ ہو، عزت و توقیر، احترام ہو۔ وَقَلْبُكَ خَالٍ مِّن تَعْظِيمِ اللَّهِ وَتَوْقِيرِ، جبکہ تیرا دل اللہ کی تعظیم سے بالکل خالی ہے، تیرا دل اللہ کی عزت سے بالکل خالی ہے، اس کی عظمت اور توقیر سے خالی ہے، تیرے دل میں اس کی کوئی ہیبت نہیں ہے، تیرے دل میں اللہ کا کوئی احترام نہیں ہے، کوئی جلال نہیں ہے، کوئی روب نہیں ہے، اس کا نام سن کے تو کانپتا نہیں ہے، اس کا نام سن کے گناہ کو چھوڑتا نہیں ہے، اس کی یاد آئے تیرے دل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی توقیر اور عظمت اور احترام نہیں ہے تیرے دل میں۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے کہ اس
اس قدر یعنی دل خالی ہے اللہ کی توقیر اور تعظیم سے، اور تو لوگوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ لوگ تیری عزت کریں، لوگ تیرا احترام کریں، لوگ تیری عظمت کو بجا لائیں۔ یہ انتہائی عمدہ نقطہ پیش کیا امام ابن قیم رحمہ اللہ نے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی توقیر اور عظمت اپنے دل میں، اور جو بھی کام کرنے لگے وہ اس انداز سے ہو کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اس انداز سے ہو کہ میرا رب راضی ہو۔ یہ اللہ کی توقیر، اس کی عزت اور وقار کا پہلا اصول ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں المحب الصادق، سچی محبت کرنے والا اللہ سے وہ شخص ہوتا ہے ان نطق نطق للہ باللہ، کہ جب وہ کوئی بات کرنے لگتا ہے، کسی جگہ پہ کوئی جملہ بولتا ہے، کوئی رائے دیتا ہے، تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کے لیے بولنے لگا ہوں۔ ان نطق نطق باللہ باللہ، اللہ کے لیے بولے۔ وَإِن سَكَتَ سَكَتَ لِلَّهِ، اور اگر کہیں پہ خاموش بیٹھا ہے، بات نہیں کر رہا، تو کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر یہاں بولوں گا تو اللہ ناراض نہ ہو جائیں، اگر یہاں بات کروں گا تو شاید اللہ ناراض ہو جائیں گے، تو اس لیے خاموش ہے اللہ کے لیے۔ وَإِن تَحَرَّكَ تَحَرَّكَ فَبِأَمْرِ اللَّهِ، اگر کہیں پہ حرکت کرتا ہے، چل کے جاتا ہے، تو کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی توقیر کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کی عظمت کے لیے۔ وَإِن سَكَنَ فَسُكُونُهُ عَلَى مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور اگر کسی جگہ پہ رکا ہوا ہے، قیام کیا ہوا ہے، اسٹے کیا ہوا ہے، تو صرف نیت یہ ہے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اللہ کی توقیر کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کے احترام کے لیے۔ فَحُبُّهُ لِلَّهِ وَبِاللَّهِ وَمَعَ اللَّهِ، جو ان تین اصولوں پر عمل کرتا ہے، امام ابن قیم فرماتے ہیں اس کی محبت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ کے اصولوں کے مطابق ہے۔ اس بندے کی جس نے زندگی کا اصول ہی یہ بنا لیا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جینا مرنا اس نے جو ہے وہ اپنے رب کے لیے کر لیا ہوا ہے۔ اس لیے یہ پہلا اصول ہے اللہ کی توقیر کا، اس کی عظمت کا، اس کے احترام کا۔